السلام علیکم اور نیوز کے ساتھ میں ہوں منظرہ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف لاہور امجد ہاشمی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بہاری کی زیر صدارت جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورنرز کا 44واں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا حمدانی، صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری، ایم پی اے بلال یامین ستی، ڈپٹی سیکرٹری عدنان رشید، پی جے ایف سے اسد حسین محمد یاسین نے شرکت کی۔ جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے بورڈ نے صحافی کالونی فیز 2 کے ماسٹر پلان کی منظوری دے دی۔ اس موقع پر سیکرٹری اطلاعات طاہر حمدانی کا کہنا تھا ہاؤسنگ کالونی میں سکول 40 فٹ سے 100 فٹ تک روڈ کمرشل ایریا پارک بنیں گے۔ 400 ملین روڈا کو دیے جا چکے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بہاری کا کہنا تھا کہ 5 مرلے کے 3200 پلاٹ صحافیوں کو دیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز لاہور کے 3200 صحافیوں کو اپنی چھت فراہم کرنے جا رہی ہے۔ فروری میں وزیر پنجاب صحافیوں کو الاٹمنٹ لیٹر اپنے ہاتھوں سے دیں گی۔ پنجاب حکومت خلوص نیت سے صحافیوں کو ان کی چھت فراہم کرنے جا رہی ہے۔ بدقسمتی ہے کچھ صحافت کے لبادے میں چھپی کالی بیڑے اپنے ہی صحافی بھائیوں کی چھت کے خلاف ہیں۔ ایسے عناصر کو شرم آنی چاہیے جو صحافیوں کے بچوں کے مستقبل کو ذاتی سیاسی عزائم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں سے ایک سیاسی جماعت کے میڈیا ونگ کے لوگ صحافی کالونی فیز 2 کے نام سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں ایسے عناصر کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس سلسلے میں لاہور پریس کلب کی موجودہ انتظامیہ نے بہت تعاون کیا ہے۔ صحافی کالونی فیز 2 کے 1400 صحافی ممبران نے اپنے ڈیولپمنٹ چارجز کے ایڈوانس جمع کروا دیے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کے 635 ملازمین نے بھی ایڈوانس چارجز جمع کروا دیے ہیں۔ صحافی کالونی فیز 2 کے جن ارکان نے ایڈوانس چارجز جمع نہیں کروائے وہ جلد جمع کروا دیں۔ نان ممبران کی بیلٹنگ کا عمل شفاف طریقے سے مکمل کریں گے۔ راولپنڈی اور ملتان کی جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیموں کے معاملات آئندہ میٹنگ تک ہولڈ کر دیے گئے۔ ملتان پریس کلب سے کونسل ممبران صحافیوں کا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ ہر پریس کلب دسمبر سے جنوری تک اپنے الیکشن کروانے کا پابند ہوگا۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف امجد ہاشمی۔ چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز کا کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان لاہور سینٹر کا دورہ۔ چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز کی قیادت میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے وفد نے کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان کے لاہور ریجنل سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے عامر سہیل کنسلٹنٹ ممبر امتحانات، افضال احمد سیکرٹری، نذیر احمد پرائیویٹ سیکرٹری ٹو چیئرمین، محمد نعیم ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی پی پی ایس سی، شاہد محمود ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ، شاہد امین ویب ڈیزائنر اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد شاہد سینئر سیکیورٹی آفیسر بھی موجود تھے۔ جبکہ کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان کے وفد کی قیادت صدر کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کی۔ اس موقع پر پروفیسر محمود ایاز کونسلر اور ڈائریکٹر جنرل نیشنل ریزیڈنسی پروگرام سی پی ایس پی، پروفیسر عامر زمان خان کونسلر اور ڈائریکٹر جنرل میڈیکل ایجوکیشن سی پی ایس پی، پروفیسر غلام مصطفیٰ ارائیں ڈین اکیڈمکس، پروفیسر کامران خالد خواجہ ڈین سینٹر پروگرامز اور ڈائریکٹر ایچ پی ای، محمد زبیر خان جنرل مینیجر ایڈمنسٹریشن، محمد نعمان جنرل مینیجر آپریشن اور عمران شفیع سینئر جنرل مینیجر امتحانات کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان ریجنل سینٹر لاہور میں موجود تھے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے وفد کی تشریف آوری کا مقصد کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کے امتحانی سسٹم بالخصوص پیپر سیٹنگ پالیسی کے متعلق آگاہی حاصل کرنا تھا تاکہ کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان کی پالیسی کی روشنی میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحانی نظام کو مزید بہتر اور مؤثر بنایا جا سکے۔ صدر کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کونسلر کے ہمراہ چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز جو کہ لاہور کے کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں کا پرتپاک استقبال کیا۔ میٹنگ کا آغاز پروفیسر عامر زمان خان کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ صدر کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کی قومی اور بین الاقوامی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ ایف سی پی ایس پارٹ 1، آئی ایم ایم اور پارٹ 2 سسٹم کی تفصیل، آئٹم بینکنگ، امتحانات کی شفافیت، امتحانی پیپرز کی تیاری، سیکریسی اور میرٹ کے بارے میں بھی آگاہی دی۔ حیدرآباد میں 2 ماہ قبل اغوا کر کے لاپتہ کیے گئے نوجوان کی بازیابی کے لیے ہٹری بائی پاس پر احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ دھرنے کے بعد نیشنل ہائی وے سندھ اور پنجاب کی جانب جانے والی اور آنے والی تمام ہیوی ٹریفک جام ہو گئی، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین کا کہنا تھا ہٹری کے قریب گاؤں کروڑ سولنگی کا رہائشی نوجوان شاہ رخ کو بھی 2 ماہ قبل اغوا کر کے لاپتہ کیا گیا، جس کا تاحال سراغ نہیں مل سکا۔ نوجوان کے ورثاء نے مطالبہ کیا ہے شاہ رخ کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے۔ ورثاء کا کہنا تھا کہ ہمارا نوجوان بے گناہ ہے،
اگر اس پر کوئی مقدمہ ہے تو اسے ظاہر کیا جائے اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ایک برطانوی اخبار نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع امن منصوبے پر سخت تنقید کرتے ہوئے شہ سرخی لگائی ہے کہ جابر بادشاہوں اور قانون کو مطلوب مجرموں کا گروہ ٹرمپ کے امن بورڈ میں شامل ہو گیا۔ بیورو چیف حسنین نصیر کی رپورٹ کے مطابق اس نام نہاد امن بورڈ میں شامل کئی ممالک اور شخصیات پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، سیاسی جبر اور اپنے ہی عوام کے خلاف طاقت کے استعمال کے الزامات عائد ہیں، جس کے باعث اس بورڈ کے ساکھ آغاز سے ہی مشکوک ہو گئی ہے۔ اخبار نے لکھا ہے جن عناصر پر خود جنگی جرائم، سیاسی قتل اور آمرانہ طرز حکمرانی کے الزامات ہوں، وہ غزہ جیسے حساس تنازع میں امن کے ضامن کیسے بن سکتے ہیں؟ تجربہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کا یہ امن بورڈ در حقیقت امن کے بجائے عالمی سیاست میں طاقتور مفادات کے تحفظ کا فورم بنتا جا رہا ہے، جس پر دنیا بھر میں شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ برطانوی اخبار کی متنازع شہ سرخی کے بعد اسلامی دنیا میں ٹرمپ کے نام نہاد امن کے بورڈ کے خلاف شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ مختلف مسلم ممالک کے سیاسی، مذہبی اور عوامی حلقوں نے اس بورڈ کو فلسطین اور غزہ کے مسئلے کے ساتھ کھلا مذاق قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ جن حکمرانوں اور شخصیات پر جبر، آمریت اور انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات ہوں، ان کے موجودگی میں کسی بھی امن منصوبے کی کوئی اخلاقی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اسلامی دنیا کے تجزیہ کاروں کے مطابق یہ امن بورڈ دراصل مظلوم فلسطینی عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، جس کا مقصد امن نہیں بلکہ طاقتور عالمی مفادات کا تحفظ ہے۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے مسلم ممالک ایسے متنازع فورم سے خود کو الگ رکھیں اور فلسطین کے حق میں آزاد، منصفانہ اور حقیقی سفارتی کردار ادا کریں۔ حیدرآباد پولیس کی جانب سے تمام شادی ہالز رات 12 بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ آتش بازی، ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی ساؤنڈ سسٹم پر بھی مکمل پابندی عائد کرتی ہے۔ یہ فیصلہ ایس ایس پی حیدرآباد عادل حسین چاڑیو کی زیر صدارت شادی ہال مالکان کے ساتھ ہونے والی ایک اہم اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں متعلقہ تھانوں کے ایس ایچ اوز، ڈی پی ایس پیز اور ٹریفک پولیس کے انچارجز بھی انہوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران شادی ہال کے باہر پارکنگ کے انتظامات، آتش بازی، ہوائی فائرنگ اور دیگر مسائل پر بھی تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ ایس ایس پی عادل حسین چاڑیو نے ہدایت کی ہے شادی ہال مالکان مہمانوں کی پارکنگ کے لیے مناسب تعداد میں وردی میں عملہ تعینات کریں۔ انہوں نے واضح کیا ہے سڑک کے کنارے ڈبل پارکنگ کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایس ایس پی نے مزید کہا شادی ہال مالکان بکنگ کے وقت متعلقہ پارٹی سے تحریر حرف نامہ لیں۔ تقریب مقررہ وقت پر ختم ہو گئی۔ انہوں نے خبردار کیا اگر شادی ہال رات 12 بجے تک بند نہ کیے گئے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کمالیہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ سٹی اسکول سسٹم کمالیہ کیمپس کے زیر اہتمام تعلیم، دوستی اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کے سلسلے میں سالانہ انعامات تقسیم کرنے کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں شہر کی معروف علمی، تعلیمی اور سماجی شخصیات نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ کمالیہ سٹی اسکول کیمپس تعلیمی شعور اجاگر کرنے کی تقریب ہوئی، جس میں پرنسپل فضا خالد نے معزز مہمانوں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور طلبہ طالبات کے والدین کی تقریب میں خوش آمد مہمانوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تعلیم کی اہمیت، کردار سازی، قیادت کے اوصاف کو اجاگر کیا اور کہا قوموں کی ترقی کا دارومدار معیاری تعلیم اور باصلاحیت نوجوانوں پر ہوتا ہے۔ انہوں نے سٹی اسکول سسٹم کی جانب سے تعلیمی خدمات کو سراہتے ہوئے قابل تقلید قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات، اسناد تقسیم کی گئی، جبکہ اسکول انتظامیہ نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا یہ ادارہ اسپار کالج کمالیہ کی ایک فخر منصوبے کے طور پر تعلیمی میدان میں اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے۔ اور نیوز کے نمائندے سید فروغ عباس کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز کی ہدایات پر گجرات میں پہلا فائر ہائیڈرنٹ نصب چنار روڈ پر افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز کی ہدایات کے مطابق ضلع گجرات میں پہلا فائر ہائیڈرنٹ چنار روڈ پر نصب کر دیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب کے خصوصی معاون شعیب مرزا نے کیا۔ فائر ہائیڈرنٹ کی تنصیب سے کسی بھی ممکنہ آتش زدگی کی صورت میں فوری طور پر آگ بجھانے میں مدد ملے گی اور قیمتی جان مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ واسا گجرات اور تمام چیف آفیسر کے اشتراک سے آئندہ مرحلے میں گنجان آباد علاقوں اور بازاروں سمیت رش والی جگہوں پر مزید فائر ہائیڈرنٹس نصب کیے جائیں گے۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر گجرات نور العین قریشی، اسسٹنٹ کمشنر گجرات عبدالقادر زرگون، ایم ڈی واسا کاشان حفیظ بٹ اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ خصوصی معاون شعیب مرزا نے اس موقع پر کہا حکومت پنجاب شہریوں کے تحفظ کے لیے فائر سیفٹی نظام کو جدید خطوط پر استوار کر رہی ہے اور اس اقدام سے ہنگامی حالات میں رسپانس ٹائم کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکے گا۔ قرون آباد کی ممتاز سماجی شخصیت پرویز اختر عباسی کی سربراہی میں اسلام الدین سویٹ پر امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر کیک کاٹا گیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر مذہبی شخصیت پرویز اختر عباسی نے صحافی، کالم نگار ڈاکٹر اللہ رکھا بابر، ماسٹر منظور احمد، ذوالفقار علی، شبیر احمد کے ہمراہ کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو امام عالی مقام کی ولادت کی مبارکباد پیش کی۔
اور لنگر حسینی تقسیم کیا۔ اس موقع پر پرویز اختر عباسی کا کہنا تھا نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت مبارک کی خوشی منانا اور ان سے محبت، عقیدت و احترام ایمان کی شرط اول ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام دین اسلام کی بقا کے لیے جو لازوال قربانیاں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ سیون شریف تحصیل رپورٹر اللہ بخش جتوئی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے 7 سے 9 فروری 2026 تک جاری رہنے والے سہ روزہ عرس مبارک کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 7 کے کانفرنس روم میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر برائے اوقاف، مذہبی امور، زکوٰۃ اور عشر سید ریاض حسین شاہ شیرازی نے کی۔ اجلاس میں امن و امان، سیکیورٹی، ٹریفک مینجمنٹ، طبی سہولیات، صفائی ستھرائی، رہائش، بجلی، پانی اور زائرین کو فراہم کی جانے والی دیگر بنیادی سہولیات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ایس ایس پی جامشور اور ظفر صدیق چانگا نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس کے دوران سیکیورٹی کے لیے 5000 سے زائد اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے منسلک 312 کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جائے گی۔ واکتھرو گیٹس، ڈرون کے ذریعے فضائی نگرانی، دیگر سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ایس ایس پی جامشور اور ظفر صدیق چانگا نے مزید بتایا کہ عرس کے دوران سیکیورٹی کے لیے شہر کو 8 زون میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر زون کی نگرانی ڈی ایس پی کرے گی۔ اڈلوا اور دانستر سپنا جھیل پر ڈوبنے کے واقعات سے بچاؤ کے لیے نیوی کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ٹریفک مینجمنٹ کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی گئی ہے اور ہیوی ٹریفک کے دائرے پر پابندی عائد ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ 15 دنوں کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کا 774واں عرس مبارک منایا جائے گا سیمن شہر میں۔ اس عرس میں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب کو آئیڈیا ہے کہ پچھلی دفعہ 28 لاکھ کے قریب لوگ آئے تھے اور اس دفعہ ہمیں امید ہے کہ 28 سے 30 لاکھ کے قریب لوگ زائرین یہاں پہ شرکت کریں گے۔ وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک مربوط سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے، جس کے لیے ہم 5000 سے زائد پولیس اہلکار تعین کریں گے، جو سیکیورٹی کو بھی دیکھیں گے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کو بھی دیکھیں گے، ٹریفک کے نظام کو بھی دیکھیں گے، جو یہاں پہ وی وی آئی پی موومنٹس ہوتی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پورے شہر کو 8 سیکیورٹی زون میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر سیکیورٹی زون کی جو شفٹ ہوگی وہ 8 گھنٹے کی ہوگی، 3 شفٹیں ہوں گی، ہر شفٹ کا انچارج ایک ڈی ایس پی لیول کا آفیسر ہوگا۔ اسی طرح ٹریفک کو، جو لوکل ٹریفک ہے شہر کے اندر، اس کو 2 سیکٹر میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، وہاں پہ ڈی ایس پی لیول کا آفیسر ہوگا۔ ہم پارکنگ پہ مد نظر رکھیں گے اور اس کے علاوہ جو ہائی وے ہے، انڈس ہائی وے ہے، ہمارا نیشنل ہائی ویز ہے، وہاں پہ ہم نے باقی جو ڈسٹرکٹ پولیس ہمارے ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹس ہیں ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کر دی ہے کہ وہ اپنی ڈپلائمنٹ کریں گے، ہم بھی کریں گے۔ موٹر وے پولیس کی 40 سے زائد گاڑیاں تعین کریں گے تاکہ زائرین کو آنے کے لیے ٹریفک فلو بھی بحال رہے اور کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہ ہو سکے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ، اس کے علاوہ ٹیکنیکلی یا سی سی ٹی وی فوٹیج کے تحت ہم مانیٹر کریں گے سارے زائرین کو۔ 300 سے زائد سی سی ٹی وی کیمراز ہیں جو فیس ریکگنیشن اور نمبر پلیٹ ریکگنیشن کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تھینک یو۔ خان بیلا سے رانا زاد اقبال کی رپورٹ کے مطابق گوٹ ماہی مرگن واس ہیلتھ کلینک میں معذور افراد کے لیے سہولتوں پر مشاورتی نشست منعقد ہوئی۔ اسلام آباد اور لاہور سے آنے والی ٹیم کی نگرانی میں یہ نشست حکومت پاکستان، ہیلتھ منسٹر اور ضلعی اتھارٹی کی اجازت سے ہوئی۔ نشست میں لیڈی ہیلتھ ورکر اور لیڈی سپروائزر نے حصہ لیا اور بی ایچ یو، ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو میں معذور افراد کے لیے دستیاب سہولتوں اور ان کے مؤثر استعمال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکا نے عدم احترام، سیکیورٹی خدشات اور سہولتوں کی کمی جیسے مسائل بیان کیے، جنہیں تحریری طور پر نوٹ کر کے ضلعی افسران، وزیر صحت اور وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن واس تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی۔ ڈاکٹر مبشر، ڈاکٹر اجالا، وقاص قریشی، مائدہ خالد اور سید محمود شاہ بھی نشست میں شریک تھے۔ لیڈی ہیلتھ سپروائزر نے فیلڈ ورکرز کے کردار اور معذور افراد تک خدمات کی فراہمی پر زور دیا۔ نشست کا مقصد صحت کی سہولتوں کو مؤثر اور معذور افراد کے لیے قابل رسائی بنانا اور فیلڈ ٹیموں کے مسائل حل کرنا تھا۔ وزیر آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد سمیت گوجرانوالہ بھر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ناقص اور مضر صحت خوراک کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 45 فوڈ پوائنٹ کو اصلاحی نوٹسز جاری کر دیے۔ متعدد مقامات پر سنگین خلاف ورزیوں پر یونٹ بند کر دیے گئے۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق کلاس کی اڈا پر قائم سویٹس کے پروڈکشن یونٹ میں بدبو دار ماحول، ایکسپائر اجزاء اور انتہائی ناقص صفائی پائی گئی، جس پر فیکٹری کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا۔ ڈی سی روڈ پر واقع واٹر پلانٹ کے سیمپلز میں خطرناک بیکٹیریا کی موجودگی سامنے آنے پر پلانٹ بند کر دیا گیا، جو شہریوں کی صحت کے لیے سنگین خطرہ تھا۔ کارروائی کے دوران فوڈ پوائنٹس کے اسٹوریج ایریاز میں گندگی کے ڈھیر، خوراک زمین پر رکھی ہوئی اور ملازمین کے میڈیکل ٹریننگ سرٹیفکیٹ غائب پائے گئے۔ کئی مقامات اور ممنوعہ ایکسپائر اجزاء سے خوراک تیار کی جا رہی تھی۔ ترجمان کے مطابق فوڈ پوائنٹ پر کام کرنے والے ورکرز کی ذاتی صفائی انتہائی ناقص تھی۔ ملازمین جیولری پہنے بڑے ہوئے ناخنوں کے ساتھ خوراک تیار کرتے رہے۔
فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے فوڈ فراڈ مافیا کے خلاف بلا تعطل کارروائیاں جاری رہیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عوام کو محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی اولین ترجیح ہے. جلال پور بٹیاں کے علاقے جگ بٹی میں باثر افراد نے رات کے اندھیرے میں سپرے کر کے کسان کی 6 ماہ کی محنت پر پانی پھیر دیا. کسان کی 3 ایکڑ گندم کی کاشت فصل کو ختم کر دیا گیا. کسان نے تھانہ درخواست جمع کروائی لیکن مقدمہ نہ ہو سکا. جلال پور بٹیاں کے نواحی علاقے جگ بٹی میں باثر افراد نے رات کے اندھیرے میں سپرے کر کے ایک غریب کسان کی 6 ماہ کی محنت پر پانی پھیر دیا. نامعلوم ملزمان نے زہریلے سپرے کر کے کسان کی 3 ایکڑ پر مشتمل گندم کی تیار فصل مکمل طور پر تباہ کر دی. متاثرہ کسان کے مطابق یہ فصل اس کے گھر کے چولہے کی واحد امید تھی، تاہم چند گھنٹوں میں اس کی ساری محنت خاک میں مل گئی. کسان کا کہنا ہے کہ واقعے کے فوری بعد اس نے تھانے میں تحریری درخواست جمع کروائی مگر باثر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو سکا. متاثرہ کسان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز سے نوٹس لے کر انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. میری 3 کلے کنک سی رات دے ہنیرے چ نہ سپرے کر کے ساڑ دیتی ہے. میں سویرے پانی لین آیا کنک ختم ہو گئی ہے. میری وزیر اعلیٰ مریم نواز اگے اپیل ہے انہوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، میں اس کا ازالہ ملیا جائے. میری 3 کلے کنک سی رات دے ہنیرے چ نہ سپرے کر کے میری کنک ساڑ دیتی ہے. میں سویرے پانی لینا تو کنک ختم آئی. اس تو بعد میری وزیر اعلیٰ مریم نواز اگے اپیل ہے انہوں کے خلاف مقدمہ درج ہوئے تو میں اس کا ازالہ ملیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں ضلع وسطی محمد سے. آن نیوز کے بیورو چیف افتخار کلاچی کی اس رپورٹ میں گرینڈ الائنس بلوچستان کے ملازمین اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہوئے پریس کلب پہنچ کر احتجاج کر رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ ملازمین نے وسطی محمد پریس کلب پہنچ کر احتجاج ریکارڈ کروایا. اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری پہنچ کی اور پریس کلب سے ملازمین کی گرفتاریاں پیش کی. مامو کانجن کی تعمیر و ترقی اب خواب نہیں رہے گی. اندرون شہر سڑکیں، بازاروں میں ٹف ٹائل اور اسٹریٹ لائٹ لگائیں گے. سیم نہر پل بھی کشادہ ہوگا. فیصل آباد کے علاقے مامو کانجن سے ہمارے شاہد اقبال کھچی کے مطابق لیگی امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری جان زیب صفدر نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وہ مامو کانجن کی تعمیر و ترقی کے لیے سرگرم ہیں. گزشتہ روز کمشنر فیصل آباد سے ملاقات میں مامو کانجن کو تحصیل کا درجہ دلوانے کے علاوہ اندرون شہر سڑکوں کی مرمت کرانے، چنگی نمبر 2 کا سیم نہر پل کشادہ بنانے کے لیے فنڈز ریلیز کروانے کی درخواست کی. جبکہ اسسٹنٹ کمشنر تاندیا والا اقسام امتیاز سے ملاقات کی. انہیں اندرون شہر گلیوں بازاروں میں ٹف ٹائلز اور اسٹریٹ لائٹ لگوانے کا کہا جس پر انہوں نے اس کام کو جلد شروع کروانے کا وعدہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مکوانا کے قریب سیم نہر پر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا ہے جس سے سیم نہر کے آلودہ اور کیمیکل ملے زہریلے پانی کا درینہ مسئلہ حل ہو کر یہی پانی استعمال کے قابل ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا موجودہ دور حکومت تعمیر و ترقی کا دور ہے. انشاءاللہ جلد اپنے حلقے کے لوگوں کو محرومی سے نکال کر دم لوں گا. مامو کانچن کو تحصیل بنانے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کو ریکویسٹ بھجوائی تھی جس پر انہوں نے فیزیبلٹی رپورٹ مانگ لی ہے. وہ خود بھی بہت جلد وزیر اعلیٰ مرگن نواز سے ملاقات کر کے انہیں مامو کانچن کے مسائل کے حوالے سے آگاہ کریں گے. انہوں نے مزید کیا کہا ملاحظہ کریں. یہ ان کے ٹیکس کا پیسہ ہے تو اس لیے یہ پیسہ جو ہے نا 100% یہ تو مامو کانجن میں لگنا چاہیے. جی جی چلیں جی آپ کی یہ تحصیل کے حوالے سے اور مامو کانجن کی ڈیولپمنٹ کے باقی حوالے سے تحصیل جو کے حوالے سے کاوش ہے میں نا، نے سی ایم آفس میں بھی لیٹر بھجوا دیا ہے اچھا اور انشاءاللہ میں نے تھوڑے دنوں تک جانا بھی ہے سی ایم آفس میں. تو وہاں جا کے میں ان کو سارا بتا کے آؤں گا، آفس والوں کو بھی. کمشنر صاحب کو میں نے سارا بتا دیا ہے تو انشاءاللہ ادھر سے بھی کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ جو تحصیل والا ہے یہ لازماً ہمیں بھی اس کیٹیگری میں ڈالا جائے. ہاں یہ ادھر سے ہی ہوگا. نہیں دیکھیں میری طرف سے تو جتنی کوشش ہے وہ پیور ہونی ہے اور میں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ مامو کانجن تحصیل بن جائے. اور یہ جو آپ کی کاوش ہے نا یہ پورے مامو کانجن کے لوگوں پر احسان ہوگا. یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے یہ اب اپنا گھر ہے لیکن یہ اس کی ضرورت بھی ہے. یہ مامو کانجن کو تحصیل نہ بنانا جو ہے نا جو اہل مامو کانجن سے زیادتی اور ناانصافی بھی ہے. بالکل ایسے تو آپ کی اس کاوش کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ مامو کانجن کے جو کام ہے نا شہر کے وہ 2-3 کیٹیگری میں نے رکھی ہوئی ہیں. ایک تو ہے جس کے اندر آپ کا روڈز ہے، سولنگ ہے، نالیاں ہیں، وہ آتی ہے کیٹیگری آپ کی ایم سی کے اندر. دوسری کیٹیگری آپ کی جو ہے نا یہ سیم نالے والی، یہ بڑا اہم کام ہے. لیکن اس کے لیے یہ جو ڈنمارک سے پنجاب گورنمنٹ نے مل کر پلانٹ لگا رہے ہیں نا ادھر کون سا علاقہ ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ مکوانا سائڈ پہ، اس کا فائدہ آپ کے مامو کانجن کو بہت ہو جانا ہے. یہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو سیوریج والا اپنا ہے نا سیم نالے والا مسئلہ یہ اس میں بہتر ہو جائے گا. تو باقی آپ کا ایک یہ جو پل والا مسئلہ ہے یہ گوداموں کے آگے یہ بہت اہم پل ہے. اس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ایم سی کے فنڈ کا اور ہائی وے کا. اب ہائی وے جو ہے وہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آپ نے فنڈ دینا ہے تو کام ہونا ہے.
उनके अपने पास तो फंड है कोई नहीं। ये इरिगेशन को भी साथ लेना पड़ेगा ना। इरिगेशन है वो थोड़ा सा ज़रा स्लो प्रोसेस है, हाँ, हाँ। लेकिन कोशिश है कि हमें कोई डीसी साहब की तरफ से फंड आ जाए इधर। लेकिन एनओसी उनसे लिया जाता है। हाँ, अगर हमें सीएम ऑफिस की तरफ से फंड आया, हम्म, मैं फिर इंशाल्लाह, ये पहली स्कीम होगी मामू कांजन की जो मैंने ये पुल वाली उसमें डाल देनी है। जबरदस्त। अगर सीएम, क्योंकि एक तो वो स्पीडली काम हो जाएगा, तो दूसरा ये पुल है। पाक पतन ब्यूटी आउटरीच एस्थेटिक और वेलनेस का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। DHA फेज़ 6 लाहौर में मुनक्दा शानदार तकरीब में जिंदा दिलाने लाहौर समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद आमिर, मैनेजिंग डायरेक्टर जमान बाजवा और उमैर बाजवा एडवोकेट ने कहा, जदीद एस्थेटिक में आलमी मेयार की एस्थेटिक, स्किन केयर और बॉडी ट्रीटमेंट्स एक छत तले होगी। आउटरीच ब्यूटी का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी, महफूज मेडिकल प्रोसीजर और प्रोफेशनल सर्विसेज फराम करना है। मेडिकल सर्विसेज मरूफ तजुर्बाकार डॉक्टर अंजला जमान और मिस बुशरा हैं। मेहमान खसूसी अली हसाम, चेयरमैन PBG लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा, आउटरीच ब्यूटी के एस्थेटिक, हेल्थ, वेलनेस और ब्यूटी इंडस्ट्री के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेंगे। We have launched our aesthetic clinic and we are offering each and every aesthetic procedure here. हाइड्रा फेशियल और पीको लेज़र, कार्बन लेज़र एंड देन हमारे फैट एब्जॉर्बिंग, सारे जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं लेटेस्ट मार्केट में आए हुए, वो सब हम यहाँ पर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नौशहर फ़रोज़ से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद अशद शाह। नौशहर फ़रोज़ में बदअमनी पर काबू न पाया जा सका। नौशहर फ़रोज़ में ठारो शाह स्टाफ पर कायम काशिफ राजपूत की मोबाइल फ़ोन की दुकान में डकैती, नामालूम चोर दुकान के ताले तोड़कर 1.5 करोड़ रुपए की मालियत के मोबाइल फ़ोन लेकर फरार। दुकानदार एसोसिएशन के रहनुमाओं खालिद अब्बासी, पीर अली वगन, अली अकबर चांडियो, गुलाम सरवर अराई की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा, रोड ब्लॉक, टायर नजर आतश करके कराची हैदराबाद सकर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिर गाड़ियों की लाइनें लगी। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, दुकानदारों का एहतजाज जारी। मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा, नामालूम चोर 175 कीमती मोबाइल निकाल कर ले गए। मौके पर रहनुमाओं ने कहा, नौशहर फ़रोज़ में बदअमनी पर काबू पाने में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आए रोज़ डकैतियाँ लूट मार मामूल बन चुकी हैं, जिसकी मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा, मुलविस डाकू को फौरी गिरफ्तार किया जाए। थाना इकबाल मार्केट पुलिस और 3 रुकनी स्टेट क्रिमिनल के मबैन पुलिस मुकाबला, पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलज़म गिरफ्तार। कराची से हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना इकबाल मार्केट में, जहां SHO थाना इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ से मुलज़म की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन के उस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है थाना इकबाल मार्केट में, जहां पर थाना इकबाल मार्केट पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के मबैन पुलिस मुकाबला हुआ। 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ ये मुकाबला किया गया। 2 मुलजमान फरार हो चुके हैं और उनका एक साथी पुलिस मुकाबले के बाद बिलाज़रब गिरफ्तार किया गया। अच्छा सर, एक बड़ी कार्रवाई की गई थाना इकबाल मार्केट पुलिस की जानिब से। मुलजमान ने गिरफ्तारी के बाद क्या इंकशाफात किए, दौरान डकैती मज़ामत पर किसी शहरी को जख्मी या जाबाक किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी पार्टी का रात को नहावा कोट की साइड पे मुकाबला हुआ, जिसमें 2 मुसलमान भाग गए। उमर ज़ेब पकड़ा गया है और उमर ज़ेब का डेटा वगैरह हम लोगों ने मालूम किया है और इसकी CCTV भी है। परसों इसने कहीं मोमनाबाद मलक चौक के इलाके में जो है ना डकैतियाँ की नाई की दुकान पे, और इधर जिसकी CCTV भी मंजर आम पे आई हुई है। और इसके अलावा जो 2 इनके साथी हैं वो भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम पकड़ लेंगे। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजिम का गिरफ्तारी के बाद आपने डेटा रिकवर किया है, तो मुलजिम शहर कार में कितने थाना जात को मतलूब था? ये इसके ऊपर वैसे तो CRO के मुताबिक तो 5-6 केस आ रहे हैं, पीराबाद के, औरंगी टाउन के, इधर के 392-97 डकैतियों के और पुलिस मुकाबलों के, ये 5-6 केस रात को हम उन्होंने निकाले हैं CRO से इसके। अच्छा सर, पुलिस मुकाबले के दौरान जैसा कि मुलजिम के 2 साथी फरार हो चुके हैं, मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? वैसे तो इनका है 3 लोगों पे है। ये तीनों जो है ना इलाके में अपना, जैसे मोमनाबाद, औरंगी टाउन, इधर आ जाते हैं इकबाल मार्केट की साइड, ये जो है ना इधर से लोगों से स्नैचिंग करते हैं। अच्छा सर, गिरफ्तारी के बाद अभी तक मुलजमान को किसी ने शिनाख्त करते हुए आपसे रब्ता किए? वो अभी तफ्तीश हमारी जारी है, वो इंशाल्लाह हमने अभी इन्वेस्टिगेशन वाले भी आएंगे, वो बाकी जिन जिन से हुआ है मुद्दइयों को उनको भी हम बुलवा के इनकी शनाख्त परेड करवाएंगे। अच्छा सर, फरार होने वाले मुलजमान के खिलाफ थाना इकबाल मार्केट पुलिस क्या इक़दाम कर रही है ताकि जल्द दूसरे मुलजिम भी गिरफ्तार किए जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इन्फॉर्मरों को मैंने वैसे भी लगाया हुआ है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में उनको भी हम ले लेंगे, इनके साथियों को। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ, जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे कैमरा टीम के साथ।
मोहम्मद आमिर, होम न्यूज़ कराची। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला शिकारपुर के थाना लखी ग्राम शाह के SHO खमीसू खान बरोही डाकुओं से लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाई, जिसकी नमाज जनाजा पुलिस लाइन शिकारपुर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान, SSP शिकारपुर शाहजेब चाचर, डिप्टी कमिश्नर और रेंजर्स के अफसरान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। नमाज जनाजा में शहीद पुलिस ऑफिसर के बुरसा जिज़ोकारब दोस्त अहबाब समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर DIG लाड़काना का कहना था कि सिंध पुलिस के तमाम अफसरान जवान अमन मान की बहाली के खातर सीसा फलाई दीवार की मानद हैं। हमें अपने शोधा पर नाज है कि हमें अमन के लिए हम किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। टंडोवाला यार से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जगदेश कुमार की खबर के मुताबिक ज़िला टंडोवाला यार की यूनियन कौंसिल मीराबाद के गाँव गुलाम मोहम्मद हासिली के मकीनों ने स्कूल में उस्ताद तैनात न होने के खिलाफ एहतजाज किया। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे ऑन न्यूज़ टंडोला यार के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जगदेश कुमार से। जी जगदेश कुमार, क्या तफसील है, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला टंडोला के यूनियन काउंसिल मीराबाद के गांव गुलाम मोहम्मद काशकेली के मकीनों ने स्कूल में उस्ताद तैनात न होने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान गांव के रिहायशियों अतीकुल रहमान, वाहिद बख्श काशकेली और दीगर अफराद ने साफियों को बताया कि गुज़श्ता 15 बरसों से मुकर्रर उस्ताद सत्तार सयाल ड्यूटी से मुसलसल गैर हाज़िर है, जिसके बायस बच्चों का तलीमी मुस्तकबल शदीद मुतासर हो रहा है। मुजारिन का कहना था कि इस हवाले से TEO झंडोमरी और DEO टंडोलार को कई बार तहरीरी दरख्वास्तें दी गई, मगर ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। इस तरह हल्के के MPA सैयद ज़िया बादशाह रिजवी को बार बार शिकायत करने के बावजूद सिर्फ ज़बानी तसलियाँ दी गई। तलबा और इलाके मकीनों ने सूबाई वज़ीर तैलीम सैयद सरदार शाह, MPA सैयद ज़िया बादशाह रिजवी, DEO टंडोलायर, TEO झंडोमरी, ज़िला चेयरमैन टंडोलायर मीर सोहेल पप्पू टालपुर और दीगर मुतल्लिका हकाम से मुतालबा किया है कि स्कूल की इमारत की फौरी मरम्मत करवाकर मुस्तकिल उस्ताद तैनात किया जाए। जी टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो में इरशाद मेमन कत्ल केस के हवाले से एक्शन कमेटी और शहरियों का अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें फैसला किया गया अगर सोमवार तक केस में कोई ठोस पेशरफ्त न हुई तो बाकायदा तहरीक चलाई जाएगी और धरना भी दिया जाएगा। इजलास से खिताब करते हुए अमीन सिंधी, एहसान चांडियो, दिलबर सिंधी, सैयद खुदा ढन्नो शाह और कारो हालीपोटो ने कहा, इरशाद मेमन के कत्ल को 1.5 माह गुजर चुका है, मगर ताहाल डिप्लो पुलिस की जानब से कोई संजीदा पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। मुकर्रीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस बार बार मुतासरा खानदान और शहरियों को टाल मटोल से काम लेकर परेशान कर रही है। उन्होंने सख्त अल्फाज में अल्टीमेटम देते हुए कहा, अगर सोमवार तक इरशाद मेमन कत्ल केस की तफ्तीश के लिए JIT तश्कील न दी गई तो इस दिन एक्शन कमेटी एक बड़ा इजलास तलब करे, जिसमें शहर के शहरियों, सियासी समाजी जमातों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद सोमवार के बाद बाकायदा और भरपूर अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। आखिर में मुकर्रीन ने SSP मिठी और IG सिंध से एक बार फिर मुतालबा किया है इरशाद मेमन कत्ल केस के लिए फौरी तौर पर JIT टीम तश्कील दी जाए और इरशाद मेमन के कातलों को गिरफ्तार करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। नशर फरोज से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद असद शाह। नशर फरोज में बदअमनी पर काबू ना पाया जा सका। नशर फरोज में 18 शाह स्टाफ पर कायम काशिफ राजपूत के मोबाइल फ़ोन की दुकान में डकैती, नामलूम चोर दुकान के ताले तोड़कर 1.5 करोड़ रुपये मालियत की मोबाइल फ़ोन लेकर फरार। दुकानदार एसोसिएशन के रहनुमाओं खालिद अब्बासी, वज़ीर अली वगन, अली अकबर चांडियो, गुलाम सरवर आराई की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा, रोड ब्लॉक, टायर नजरियादश करके कराची हैदराबाद सफ़र जनवरी ट्रैफिक मअतल, गाड़ी मुसाफिर गाड़ियों की लाने लगी। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, दुकानदारों का एहतजाज जारी। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुतालबा। नामलूम चोर 175 कीमती मोबाइल निकाल कर ले गए। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा, नशर फरोज में बदअमनी पर काबू पाने में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आए रोज़ डकैतियाँ लूट मार मामूल बन चुकी हैं, जिसकी मजामत करते हैं उन्होंने कहा कि डाकुओं को फौरी गिरफ्तार किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में हम पर शामिल करते हैं मिट्टी से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष कोटक की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के गुल प्लाजा वाक़े पर मिट्टी में ताजर तंजीम की जानब ताज़ीती इज्तिमा। कराची के गुल प्लाजा अफसोसनाक वाक़े पर आल तजारती एसोसिएशन मिट्टी की जानब से एक ताज़ीती इज्तिमा का इनेकाद किया गया। इस दौरान वाक़े में जाँ बाक होने वाले मासूम जानों के लिए मग़फ़रत और वारसों की सब्र और तहम्मुल के लिए दुआ मांगी गई। इस मौके पर ताजर बरादरी ने कहा कि मुतासरा ताजरों के नुकसान का इजाला किया जाए और मरहूमों की लवाहकीन की मदद की जाए। ताज़ीती इज्तिमा में ताजर तंजीम मिट्टी के चेयरमैन असलम कायम खानी, सदर शाम अस्कंदर, कमलेश केला, सरूप साधवानी, नेचल गोमानी और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब बहावल नगर ज़िले हार्डशिप कमेटी बराए EADCR ट्रांसफ़र का इजलास डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जुल्फ़कार अहमद बून की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुतल्लिक़ अफसरान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान EADCR ट्रांसफ़र से मुतल्लिक़ मसूल होने वाली हार्डशिप बुनियादों पर दरखास्तों का तफसीली जायज़ा लिया गया। कमेटी ने मुलाज़मीन को घरेलू दरपेश चैलेंजेस घरेलू तिब्बी और दीगर नागुज़ीर मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए केसेस पर गौर किया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बून ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हिदायत की है कि तमाम फैसले मुकम्मल शफाफ मेरिट और हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक किए जाएँ ताकि किसी भी किस्म की हक तलफी ना हो सके। उन्होंने कहा, हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक सरकारी मुलाज़मीन के जायज़ मसाइल का बर वक्त हल अवलीन तरजीह है। इजलास के अख्ताम पर मुख्तलिफ केसेस के हवाले से मुतल्लिक़ा सिफारिशात मरतब की गई और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम रोड सेफ्टी सेमिनार मुनक़्क़द हुआ, जहां लेन डिसिप्लिन के साथ हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत सेक्टर कमांडर SP राना मोहम्मद इस्माइल ने की, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में मोटरवे पुलिस के अफसरान ने लेन डिसिप्लिन, तेज़ रफ्तारी से परहेज़, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ आगाही दी, जबकि बताया गया है कि तीसरी लेन सीवर ओवरटेकिंग के लिए महसूस है। मोटरवे पुलिस की जानब से आगाही बैनर भी अवेज़ा किए गए, जबकि फेल अफसरान ड्राइवर को लेन डिसिप्लिन पर अमल दरामद की इल्मी रहनुमाई भी फराहम की गई। सेमिनार के अख्ताम पर शुरा में हेलमेट भी तकसीम किए गए। वज़ीराबाद के इलाके बेला में सैलाब के दौरान टूट फूट का शिकार होने वाली सड़कों की तमीर का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इब्तदाई मरहले में 5 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से नईम कॉलोनी सोदरा से मोज़ाराना और बहराम तक सड़क तमीर की जाएगी। मज़ीद तफसीलात वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। MNA बलाल फरूख तारड़ और MPA वकार अहमद चीमा ने सैलाब के दौरान बह जाने वाली सड़कों की असरनो तमीर के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के तहत नईम कॉलोनी सोहदरा से मोदाराना और बहराम तक 4 किलोमीटर तवील कारपेट सड़क तामीर की जाएगी, जिस पर 5 करोड़ 72 लाख रुपए लागत आएगी। MPA चौधरी वकार अहमद चीमा का खिताब करते हुए कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवामी मसाइल के हल पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक देहातों की तरक्की और बेहतर सफर की सहूलियात हमारी तरजीह हैं। तरक्याती काम होवे, कोई भी मसला होवे, सिर्फ बेला नहीं, असी पूरे हल्के PP 35 मैं ते बलाल साहब यकजान होके तुहाडी डेवलपमेंट भी करांगे, तुहाडे मसाइल भी शामिल होवांगे, मसाइल हल भी करांगे और तुहाडी खिदमत भी करांगे। पहला तासर सी है MNA पार्टी है, MPA पार्टी है, वो खत्म हो जाएगा। एक ही पार्टी है मुस्लिम लीग नून, असी उहदे नुमाइंदे हाँ और सारे जिहड़े मुस्लिम लीग नून के साथी ने, जिहड़े भाई ने, असी उन्हां दे ताबेदार और मिल के खिदमत करांगे और अलहमदुलिल्लाह चंद दिनों तक तुहाडियां सड़क भी मंजूर हो जाएगी। हुण मैं ते MNA साहब गड्डी बह के भी गल करते सां, पिछला तो सैलाब मुक गया है, असी सैलाब के दिनों च भी बहराम मैं ते MNA साहब ने ऐलान किया सी। अलहमदुलिल्लाह अगले चंद दिनों च असी इहदा एस्टीमेट लवा रहे हैं और सोच रहे हैं, अल्लाह साहब दुआ करो अल्लाह कामयाब करे। असी चाहते हैं एक स्पर बंद बनाता जाए उस हाथों लैके GT रोड तक, और MNA साहब से मैं इंशाल्लाह मिल के एस्टीमेट लवा के दोवें रल के कोशिश करांगे और मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला कामयाब करेगा, ताकि रोज असी इत्थे हर साल सैलाब के फिरन की बजाय तो पक्का महफूज कर दिया जाए और इंशाअल्लाह कोशिश करांगे। बेला के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए MNA बलाल फरूख तारड़ ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और तरक्याती मंसूबों के जरिए अवाम को सहूलत फराहम की जा रही है। और तुहाडे मसाइल हल करने ने
5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੜਕ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲੀਅਤ ਸੀ 7 ਕਰੋੜ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ਜਿਹੜਾ ई टेंडरिंग का एक निज़ाम लैके आए हैं कि ना कोई MPA, ना कोई MLA, ना कोई XC, ना कोई STO, वो किसी को ठेका नहीं दे सकता। ठेके मुकाबले ना लो, जेड़ा मेरिट ते आएगा वही ठेका जीतेगा। और इस तरह 70 अरब रुपए की बचत हर साल हो रही है। मैनू अगले दिन को पूछ रहा सी कि 4 अरब रुपया वजीराबाद आ रहा है, 3 अरब अलीपुर आ रहे हैं, ना पैसा कितों आ रहा है? ये सारा वो पैसा है जिहड़ा करप्शन की लीकेज होती सी, जिहड़ी ई टेंडरिंग तो बाद तुहाडे फंड दी, तुहाडे पैसिਆਂ दी, तुहाडे खजाने दी बचत की गई है। ये सारे पैसे तुहाडे ते खर्च होंगे। जिला समेत तमाम मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से बेहतर बनाया जा रहा है। आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। तकरीब के इख्तिताम पर चौधरी मुबारक गुम्मन ने अहलियान बेला की जानिब से पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और तरक्याती मंसूबे को इलाके के लिए खुशाइंद करार दिया। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। सीनियर स्टाफ रिपोर्टर फैसल रज़ाक के मुताबिक मुलज़म शेख वसीम गिरफ्तार। 20 किलो सोना फ्रॉड केस में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मरकजी मुलज़म शेख वसीम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलज़म जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद से ट्रेस किया गया, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए मुसलसल ठिकाने तब्दील कर रहा था। पुलिस राय का कहना है शेख वसीम मुख्तलिफ ज्वेलर से भारी मिकदार में सोना लेकर फरार हो गया था, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मुलज़म के खिलाफ थाना इचरा लाहौर में 10 मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी और फ्रॉड शामिल है। गिरफ्तारी के बाद मुलज़म को लाहौर मुंतकिल करके मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।